اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ جمعے کی فضیلت اور یوم الجمعہ، اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات، جمعے کی رات کا مطلب جمعے کے دن آنے سے پہلے والی رات، یعنی جمعرات کے دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد سے شب جمعہ، تو جمعے کی رات یا جمعے کے دن اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مغفور اٹھائیں گے، اور بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ جمعے کی یہ فضیلت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ جمعے کی تیاری ایک دن پہلے سے کیا کرتے تھے۔ جمعے کے آداب ہیں، جمعے کی خصوصیات ہیں، جمعے کے فضائل ہیں، یہ اجتماعیت والا دن ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں اس دن کی ایک خاص اہمیت ہے، اس دن کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ گناہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ایک جمعہ کو جو سورہ کہف پڑھے گا، اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی صراحت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ سارے فتنوں سے اس کو محفوظ فرمائیں گے، اور اس میں سب سے ہلکا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، سب سے ہلکا فتنہ۔ حالانکہ روایات میں تمام فتنوں میں سب سے بڑے فتنے دجال کے فتنے کو قرار دیا گیا۔ نماز کے اندر جو دعائے ماثورہ ہے، بعض دعائیں ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من فتنۃ الدجال کی بات فرمائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، بڑا فتنہ کہا گیا۔ اور اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا فتنہ، ایک جمعے میں کوئی سورہ کہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور اس میں سب سے ہلکا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ پتہ نہیں اس کے آگے اور کیا بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں یہ صراحت ہے 10 آیات، 10 آیتیں، اور بعض روایات میں یہ بھی صراحت ہے کہ پہلی 10 آیتیں، بعض روایات میں آخری 10 آیتیں کی بات فرمائی گئی ہے۔ علماء کرام نے ان ساری روایتوں کو جمع کر کے واسطے یہ فرمایا کہ پورا سورہ کہف پڑھ لیا جائے، یا کم سے کم آخری درجے میں ہر مسلمان کو کم سے کم اتنا یاد ہونا چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور انتہائی 10 آیتیں یاد کر لے، اپنے معمولات میں اس کو بنائیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یعنی شروع کی، اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں روزانہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت 2 باتیں خاص طور پر آپ حضرات سے عرض کرنا ہے۔ ایک تو جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں جمعے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے خاص طور پر نوجوان طبقے پر، جو پھر بھی کسی حد تک عمر رسیدہ ہیں، تھوڑا سا دینی شعور زیادہ ہے، تو الحمدللہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، فضیلت ایک کو سمجھتے ہیں، وقت سے پہلے مسجد آتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی جب اذان دی جاتی ہے تو فرشتے رجسٹر لے کر دروازے پر ٹھہرتے ہیں، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فرشتے دروازے پر ٹھہرتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں۔
اور پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کا ذبح کرنے کا یا ایک اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دوسرے آنے والے کو گائے، تیسرے آنے والے کو بکرا، چوتھے آنے والے کو مرغی، اور پھر اس کے بعد انڈا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں لکھی جاتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب امام یعنی خطیب آتا ہے اور خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. فرشتے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے آقا کے الفاظ ہیں. حالانکہ فرشتوں کو نہ اعمال کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ بات فرمایا. یعنی ان کو معلوم ہے، ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ خطبے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عربی کے 2 خطبے جمعے کے 2 رکعت نماز کے برابر ہیں. جیسے عام دنوں میں 4 رکعت ہم ظہر پڑھتے ہیں اور جمعے میں ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو 2 خطبے ہیں یہ 2 خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں. اسی لیے خطبے کے دوران کوئی اگر کھیل رہا ہے، کوئی اگر گپ شپ میں لگا ہے اور کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی خاموش رہو، علماء نے اس کو بھی ناجائز لکھا ہے. خطبے کے دوران کسی کو خاموش بیٹھنے کے لیے کہنا بھی ناجائز ہے. اور ہمارا مزاج کیا بن گیا وہ ہم خود سوچ لیں. انتظار کیا جاتا ہے گھروں میں بیٹھ کر، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسلوں کو سوتے پڑے رہیں گے. ماں باپ بولیں گے کہ ارے جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کو جاؤ. آخری لمحے سے پہلے اٹھ کر غسل کیا نہیں کیا ایسے کپڑوں پر آ جائیں گے جن کپڑوں کو پہن کر کسی معزز آدمی کے پاس جانا ہم خود گوارا نہیں کرتے. وہ کپڑے پہن کر ہم جمعہ کی نماز کو مسجدوں کو آ جایا کرتے ہیں.